کتنا ہے؟ کیفیات تو مختلف ہوں گی نا. ہاں بھائی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اب کتنا بڑھا؟ لرزہ ہے، کتنا ہے؟ تو کیفیات یہ الگ چیز ہے. تو بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے. اب ہر بات جھوٹی ہوتی ہے یا کس قسم کی بات میں جھوٹ بولتا ہے، کس پر بولتا ہے، کس کے ساتھ بولتا ہے، یہ کیفیات مختلف ہیں. سچے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ بولا اس نے تو بیماری لگی، پھر یہ کتنی گہری جاتی ہے. آیا یہ صرف مذاق میں جھوٹ بولتا ہے یا سنجیدہ ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے؟ پھر کس کس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کس کس پر جھوٹ بولتا ہے؟ پھر یہ معاملہ لمبا ہے. جو مرنے والا ہے روحانی لحاظ سے وہ اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے. جو چیز شریعت نہیں ہے اسے شریعت بنا کر پیش کرتا ہے. برائی کر وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. برائی بے حیائی کر کے کہتے ہیں اللہ کا حکم یوں ہے، یہاں تک پھر چلے جاتے ہیں. تو اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. اب بظاہر تو یہ ہلکا معاملہ، لیکن یہ بہت آگے جاؤ تو یہی کفر کی ایک قسم ہے اور شدید ترین قسم. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اب کس کے ساتھ وعدے خلافی کی؟ کسی دوست کے ساتھ کی، رشتہ دار کے ساتھ کی، عام آدمی کے ساتھ کی، بڑے آدمی کے ساتھ کی، بزرگ کے ساتھ کی، پیر و مرشد کے ساتھ کی، نبی کے ساتھ کی، یا اللہ کے ساتھ کی. وعدہ کون سا، خلاف ورزی کون سی؟ یا یہی تو نہیں الستو بربکم، وہاں بھی ایک معاہدہ کر کے آیا تھا، وہاں بھی ایک وعدہ کر کے آیا تھا، اس کی ہی خلاف ورزی کر کے مشرک تو نہیں بن گیا؟ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عملاً حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا. تو یہ کتنے درجے کی ہے بیماری؟ میں نے عرض کیا سر درد تو ہوا، لیکن یہ کتنا ہے؟ ایسا ہو سر درد کے موت کا سبب بن جائے؟ نہیں ہے، عام ہے، سر درد بھی ہے، چل بھی رہا ہے. تو یہ ایک ایک چیز بحث میں پڑتا ہے تو یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں دیتا ہے تو کس قسم کی دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ یہ گالیاں عام لوگوں کو دیتا ہے تب بھی بری بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا یہ بیماری کی علامت ہے، تھوڑے سے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، موت تک بھی جا سکتی ہے. تو یہ گالیاں دیتا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ عام آدمیوں کو دیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو دیتا ہے، ماں باپ کو دیتا ہے، پیر و مرشد کو دیتا ہے. یا یہ گالیاں اصحاب رسول کو دیتا ہے، اہل بیت رسول کو دیتا ہے، خود نبی کو دیتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ تو گالیوں کی ایک قسم کفر بھی بن جاتی ہے. امانت میں خیانت کرتا ہے. اب کس قسم کی امانت اور کس قسم کی خیانت؟ تو یہ بیماری ہلکی بھی ہو سکتی ہے، یہ علامت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کون سی امانت میں خیانت کرتا ہے؟ یہ درہم و دینار والی امانت، اشیاء صرف کی امانت میں، عام چیزوں میں خیانت کرتا ہے. یا علم بھی امانت ہے. ہمارے پاس یہ قرآن بھی امانت ہے، دین بھی امانت ہے، اسی میں تو خیانت نہیں کرتا. اگر ادھر جاتا ہے تو یہ کفر تک معاملہ پہنچتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بیماری کی علامات بتلائی گئی. اب یہ ہلکی ہلکی ہیں تو ہلکا ہلکا بیمار ہے،
اور بہت ہی گہری ہو گئی ہیں تو گہرا بیمار ہے، لا علاج بھی ہو سکتا ہے، موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کبھی کہتے ہیں جی عملی نفاق ہے، کبھی کہتے ہیں جی اعتقادی نفاق ہے۔ تو بات وہی ہے کہ یہ بیماری کی علامت تو ہے، لیکن کتنی گہرائی تک ہے۔ تو یہ علامات جیسے بیماری والی علامات کسی دور میں بھی پائی جائے تو وہ بیمار ہے۔ اب کتنا بیمار ہے یہ تو وہ ماہر ہی جانتا ہے جو اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہو۔ کتنا بیمار ہے یہ اندازہ تو وہی لگائے گا جو ماہر طبیب ہو۔ تو یہ علامات جس طرح ظاہری جسمانی بیماری کی علامات پائی جائیں، وہ آدمی پہلے دور کا ہو تب بھی بیمار ہے اور آج کے دور کا ہو تب بھی بیمار ہے، لیکن اس کو لا علاج کون کہے؟ جو اس مرض کا، اس علم الاجسام کا، علم طب کا ماہر ہو، جتنا کوئی محقق ہوگا اتنی بات اس کی محقق ہوگی، اتنی پکی ہوگی۔ تو روحانی معالج سب سے اعلیٰ درجے پر نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر، اس لیے کنفرم کہ یہ لا علاج ہے، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں اس کا۔ یہ اگرچہ کلمہ پڑتا ہے لیکن قطعی طور پہ جہنمی ہے، روحانی لحاظ سے مردہ ہے، یہ فتویٰ تو نبی دے سکتا ہے۔ جب تک اس میں کھلم کھلا ضروریات دین کا انکار کھلم کھلا نہیں آتا، کفر ثابت نہیں آتا، رگیں بند نہیں ہوتی، کیونکہ اگر گردن کٹ جائے پھر تو ہر کوئی ان پڑھ بھی دیکھ کر کہے گا بھئی یہ مر گیا، یہ نہیں بچ سکتا۔ اس طرح اگر کوئی کھلم کھلا ضروریات دین کا انکار آ گیا پھر تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ روحانی لحاظ سے نہ بچے گا، یہ مر گیا۔ لیکن جب تک کھلم کھلا انکار نہیں آتا، ضروریات دین کا قطعی انکار ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ حال ہے کہ اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور وحی کا سلسلہ بند ہے، اس لیے اس کے متعلق فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان علامات کو بیان فرما دیا ہے۔ اب یہ اس دور کے لوگوں میں ہوں تو وہ بیمار ہیں، اس دور کے لوگوں میں ہوں تو یہ بیمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر کچھ بیماریاں کسی درجے میں لگی ہوئی ہوں تو اللہ تعالی ہم سب کو شفا نصیب فرمائے۔ تو اب آگے طاقتور غذا بتلائی جا رہی ہے۔ کمزوریاں جو آ پڑی تو طاقتور غذا بتلائی جا رہی ہے تندرست بننے کے لیے۔ بیماریاں جو آ پڑی روحانی، تو روحانی تندرست بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے روحانی طاقت کی چیزیں بتلائی جا رہی ہیں اور ساری انسانیت کو دعوت دی گئی۔ سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز بتلائی گئی، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی، پوجو اپنے رب کو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے پیدا کیا تمہیں بھی، جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ اصلی تندرست کون تھے؟ متقی۔
ہر بیماری سے بچے ہوئے اور ہر مضر نقصان کار چیز سے بچنے والے، جہنم سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، متقین، اللہ سے ڈرنے والے، فضائل کو اپنانے والے، رذائل سے اجتناب کرنے والے۔ تو متقی بننے کے لیے پہلا نسخہ بتلایا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھو دعوت کس طرح ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو، ساری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے۔ متقی بننا ہے، جنت ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اگر جنت میں چلنا ہے متقی بننا ہے، اللہ کے پیارے ہیں متقی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی اور کعبۃ اللہ کے وارث ہیں متقی۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، تو متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، جنتی بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا اللہ نہیں فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو۔ ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دے دیا، ترغیب کا یہ حصہ بھی آ گیا کہ دیکھو پوجو اسی کو جس نے تمہیں ابھی تک پالا ہے، بن مانگے جو تمہاری تربیت کرتا ہے اور تمہاری پالنا کرتا ہے، اس کو پوجو جو بن مانگے دیتا ہے، مانگو بھی اسی سے۔ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادا کو بھی جس نے پیدا کیا، پہلے لوگوں کو بھی جس نے پیدا کیا۔ پیدا جو کیا تو کامل پیدا کیا نا، سب کچھ دیا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے جس نے تمہیں آنکھ دی، جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں ناک دی، جس نے تمہیں دل دیا، جس نے تمہیں ٹانگیں دی، جس نے تمہیں ہاتھ دیے، ایک جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اپنی پیدائش کی نعمتوں کو ذرا دیکھ لو کہ تمہیں کیا کیا دیا ہے، اور بن مانگے دیا ہے، اس کی عبادت کرو۔ نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یہ عبادت ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے پیدا کیا تمہیں بھی اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم بچ سکو جہنم سے، تاکہ تم متقی بنو، یہ اچھائیاں تمہارے اندر آ سکیں، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر
اخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر پیدا کی اس پانی کے ذریعے میوجات میں سے روزی تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے مقابل شریک حالانکہ تم جانتے ہو جان بوجھ کر کہ وہ سب انتظام کرنے والا ایک ہے، اس کے لیے اوروں کو شریک مت بناؤ۔ یوں دیکھیں کوئی ایک بڑا سرائے ہے، مہمان سرائے میں مہمان پہنچ جاتا ہے اور مالک نے اس کے لیے سارا بندوبست کیا، ہر قسم کا اسے آرام ملا، اور صبح کو جناب وہ اٹھتا ہے، اٹھ کر اس نے بسترے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، بستر بھائی تیری مہربانی، اگر تو نہ ہوتا رات مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ چادروں کے سامنے ہاتھ باندھے، پھر سلامی کی، سراہنے کی، تکیے کی، بھائی تیری مہربانی ورنہ رات مجھے گردن میں درد پڑ جاتا اگر آپ نہ ہوتے تکیہ صاحب۔ بلب کو ہاتھ جوڑتا ہے، بھی تیری مہربانی اگر تو نہ ہوتا تو رات مجھے اندھیرے میں بڑی تکلیف ہوتی۔ رضائی کو ہاتھ جوڑتا ہے، تو نہ ہوتی ماشی موٹی تو رات مجھے سردی بڑا تنگ کرتی۔ لوٹے کو ہاتھ جوڑتا ہے، بھی لوٹا صاحب تیری بھی مہربانی، تو نہ ہوتا بھی میں تنگ ہوتا۔ یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اسے کام آئی ہیں یا نہیں آئی؟ ایک ایک کا شکریہ ادا کر رہا ہے، چارپائی تیرا شکریہ، رضائی تیرا شکریہ، تکیہ صاحب تیرا شکریہ، بلب جان تیرا شکریہ، لوٹے جان تیرا شکریہ۔ بھائی کیا کہو گے؟ بے وقوف ہے الو۔ شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے جس نے یہ سارے انتظام کر کے دیے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین اس نے بچھا کر دی ہے، زمین میں جو کچھ ہے، جس طرح اس چادر کے جتنے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں جو آپ کو بچھا کر دی گئی ہے، ان بیل بوٹوں کو نہیں ہاتھ جوڑیں گے، بستر کو نہیں ہاتھ جوڑیں گے، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی پوجا نہیں کریں گے۔ جس طرح وہاں چھت کو ہاتھ نہیں جوڑیں گے، پنکھے کو ہاتھ نہیں جوڑیں گے، بلب کو ہاتھ نہیں جوڑیں گے، اسی طرح لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ وہ اللہ ہے جس نے جعل الشمس سراجا، وہ اللہ ہے جس نے جعل القمر نورا۔ یہ سارے لالٹین تمہارے لیے لگا رکھے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ جس طرح بلب کو ہاتھ نہیں جوڑے جائیں گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا، اسی طرح سورج کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، چاند کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، آسمان اور آسمان میں جو کچھ لگا ہوا ہے، یعنی نہ نیچے والی مخلوق نہ اوپر والی مخلوق، نہیں کسی کا بھی نہیں، بلکہ سجدہ ہوگا تو اسی ذات کا جس نے یہ سارے انتظام کر کے دیے ہیں۔ اس نے آسمان اور آسمان میں جو کچھ، زمین اور زمین میں جو کچھ، اسے بھی پیدا کیا، لکم تمہارے لیے اسی نے کیا ہے، تو جس نے تمہارے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے اس کی پوجا کرو نا۔ جس طرح وہ بے وقوف ہے جو لوٹے کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہے، جو بستر کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہے، اس کو بے وقوف کہتے ہو، تو یہ کون سا عقل مند ہے جو زمین اور زمین سے پیدا ہونے والوں کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہے، جو آسمان اور آسمان والوں کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہے؟ نہیں نہیں،
سجدہ کرے، ہاتھ باندھے، عبادت کرے، پوجا کرے تو اس ذات کی کرے جس نے یہ ساری مہمان سرائے بنائی ہے، جس نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے۔ اور پوجو گے تو اور کس کو؟ تمہیں بھی پیدا اس نے کیا، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا اس نے کیا ہے، وہ تو خود مہمان تھے۔ اگر کوئی ان کے تو نہیں احسانات مانتا، ان کو تو نہیں سجدہ کرتا، ان کا تو نہیں شکریہ ادا کرتا، لیکن جو پہلے مہمان آئے ہوئے تھے انہیں کہتا ہے جی مہربانی آپ نے ہمارے لیے بڑا انتظام کیا، تو وہ بھی بیوقوف ہے کہ نہیں؟ وہ جتنے بھی معزز مہمان تھے بہرحال یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس مہمان خانے میں، اس جہان میں جتنے بھی معزز مہمان آئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ انتظام کیے ہوں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ بلاؤ ان کو، اللہ کے سوا جن جن کو سمجھتے ہو، جن جن کو گمان کرتے ہو اگاؤ۔ ہے کوئی؟ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ تو خود مہمان تھے، کسی ذرے برابر چیز کے وہ مالک نہیں تھے۔ ہاں استعمال کیا ہے اس کو، لیکن وہ مالک کسی چیز کے نہیں تھے۔ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک، کسی چیز کی ملکیت میں کوئی حصے دار بھی نہیں تھا۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور ان چیزوں کے بنانے میں، انتظامات کرنے میں ان میں کوئی مددگار بھی نہیں تھا۔ جتنے اچھے اچھے بڑے بڑے معزز مہمان بھی اس مہمان سرائے سے گزر گئے، اچھے آئے، بڑے آئے، عزت والے آئے، لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ یہ انتظام ان کا کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو ان کے لیے ہوا تھا، ان کے صدقے تم بھی آ گئے، یہ تو ہے، یہ تو ممکن ہے کہ فقیر تیرے لیے انتظام نہیں تھا، معزز مہمان وہ تھے، تو بھی آ گیا ان کے صدقے مزے اڑا رہا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کرنے والا ایک ہے، کرنے والے وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی مہمان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تقویٰ کا پہلا نسخہ، پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، وہ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ پہلی بات ہے، پھر تم بچ جاؤ گے جہنم سے۔ جس نے یہ سارے انتظام کیے کہ بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، پس نکالا اس کے ذریعے میوہ جات میں سے تمہارے لیے روزی کو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اس کے لیے شریکوں کو، نہ قرار دو اس کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا، ان کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور صلاۃ میں جان کو اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جان دے کر، جسم دے کر، اور حکم فرمایا ہے کہ دیکھو یہ سیدھا سادہ بالکل صاف جسم تمہیں دیا ہے، ہم چاہتے تو تمہیں کبڑا بنا سکتے تھے، کوز پشت، کچھ لوگوں کو بنا کر دکھایا بھی ہے کہ وہ کمر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو تمہیں منہ کے بل چلا دیتے، تمہیں جھکا دیتے، لیکن تمہیں جھکایا نہیں، تمہیں سیدھا بنایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ ہمارے حکم سے آ کر روزانہ نماز میں جھک جایا کرو، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا کرو کہ اللہ اگر ہمیں آپ یوں بنا دیتے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔
رکوع کرو، سجدہ کرو. اگر ہم تمہاری پیشانی کو زمین پہ رگڑوا دیتے اور تمہیں مجبور کر دیتے کہ ایسے چلو جس طرح کئی کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، یا تمہیں جانوروں کی طرح اس طرح چلنے پہ مجبور کر دیتے کہ پیروں کے ساتھ ہاتھوں پر بھی چلنا پڑتا، تو کر سکتے تھے. یا جھکا دیتے رکوع کی کیفیت میں تو کر سکتے تھے، لیکن نہ پیدائشی طور پہ تمہیں کبڑا کیا، نہ ہی اب کر رہے ہیں. خود ہی اپنے مرضی سے آ کر جھک جایا کرو، اللہ کے حکم کی عزت کرتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو. ورنہ کئیوں کو پیدائشی طور پر بھی کبڑا بنایا گیا ہے اور کئیوں کو بعد میں بھی بنا دیا گیا ہے. پیدائشی طور پر جنہیں اللہ نے کبڑا بنایا وہ بھی اللہ کے خلاف کوئی فیصلہ کروا نہ سکے، کوئی درخواست، کوئی اپیل کر نہ سکے، اور بعد میں جن کو کبڑا بنا دیا گیا وہ بھی اللہ کے خلاف کوئی مقدمہ کہیں دائر کر نہ سکے، نہ کچھ کر سکیں گے، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. ہمیں بھی اللہ بنا دے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے اور خود ہی آ کر اللہ کے دروازے جھک جایا کرو. یقیمون الصلاۃ میں یہ تعلیم دی گئی. اور مما رزقناہم ينفقون، متقین کی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی روزی میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے اور بالکل مفلس پیدا کرے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں دے کر بعد میں تباہ و برباد کر دے. زمینیں اناج اگانا چھوڑ دیں، کئیوں کی زمینیں بیکار ہو گئیں، بے آباد غیر آباد ہو گئیں. دکان میں کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے، نقصان پڑ جائے، فصل تباہ ہو جائے، بیماری ایسی لگ جائے کہ سب کچھ خرچ کر دو پھر بھی صحت نہ ہو، لاکھوں روپے سب لگ گئے، گھر بھی، زیور بھی، ہر چیز بیچ دی، پھر بھی جان نہ چھوٹی. تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے اللہ کو، نہ کوئی انتظار کی ضرورت ہے. بڑے بڑے تندرست بیٹھے بٹھائے، اچانک فالج گرا، تباہ برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے. فصل تیار ہوئی، اچانک اولے برسے، کہیں آگ لگ گئی، ساری فصل گئی. قرآن کریم میں تو اس سے کئی قصے واقعات مذکور ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پہ نظر آنے والی چیزیں ہیں کئی ہمارے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات بتلائی ہیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی غیب پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے کہنے پر جیسے وہ فرما دیں بس سچ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے حواس سے زیادہ اعتماد اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ہو. پہلی بات یہ ہے. اور اس کے بعد عملی دنیا میں وہ اپنے جسم کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں، مال کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے تیری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. وہ غیب میں سے ایک چیز آخرت بھی ہے، آخر میں پھر اس کو لایا گیا. دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور
وہ لوگ ہیں جو ایمان دیا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی جو نازل ہوگا اسے بھی مانیں گے، کیونکہ اللہ کو یقیناً معلوم ہے، اللہ کو قطعاً معلوم ہے، کیونکہ نازل کرنے والا وہ خود ہے. اسے پتہ ہے کہ میں آپ کے بعد کسی پر کچھ نازل کروں گا ہی نہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں لایا گیا. اور ختم نبوت کی یہ بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز اور پہلے نازل ہونے والی چیز پر ایمان، یہ متقین مومنین کی شان بتلائی گئی. بعد میں آنے والی کوئی چیز نازل ہونے والی کا بیان نہیں فرمایا گیا، کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں. اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. بھئی اگر آخرت پر یقین ہو، حساب کتاب پر یقین ہو، یقین کامل، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. یقین میں کمزوری آ جاتی ہے، ایمانی کمزوری ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں.
فرمایا جن لوگوں کو یقین ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں پورے کامیاب، وہی لوگ ہیں۔ یہاں تنوین تعظیم کی لیتے ہیں مفسرین حضرات کہ کامل ہدایت پر، بڑی ہدایت پر، تنوین تعظیم کے ساتھ وہی لوگ ہیں کامل ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ تو اب یہ جو کامیاب لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ہدایت پر ہیں، یہ تیار ہوئے ہیں، ان کی تیاری والی کتاب، ان کی رہنمائی والی، جس نے ان کی رہنمائی کی ہے وہ یہ کتاب ہے قرآن کریم۔ تو اب جن کو ان کے پیچھے آنا ہے وہ اس کتاب کو سینے لگا لیں۔ تو وہ لوگ جو اس وقت متقین ہیں، اس وقت جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اس وقت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اس وقت جو ایمان بالغیب رکھنے والے، اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اور پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، اس وقت جو آخرت کا یقین رکھ کر آخرت کے لیے تیاری کرنے والے، اس وقت جو عظیم ہدایت پر، اس وقت جو پورے کامیاب، وہ کون ہیں؟ کہہ دو نا، وہ کون ہیں؟ وہ متقین صحابہ ہیں۔ اب جو ان کی طرح متقی بننا چاہے، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہے، جنہیں یہ اچھے لگتے ہوں، تو وہ اس قرآن کو اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان متقین کے لیے نصاب یہ ہے، اس نصاب سے یہ تیار ہوئے۔ تو جب یہ پتا چلا کہ اس نصاب سے یہ تیار ہوئے ہیں، تو اب کوشش ہے اس نصاب کو بدلنے کی، اس نصاب کو گم کرنے کی، نصاب کی تبدیلی کی کوشش اسی وجہ سے ہے کہ اس نصاب سے ایسے تیار ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان سے پیار ہے وہ کہیں گے نہیں یہ نصاب محفوظ ہے، اور جن کو ان سے دشمنی ہے وہ کہیں گے نہیں یہ نصاب نہیں رہنا چاہیے۔ تو جن کو ان سے پیار تھا اور ہے، انہوں نے اپنے سینے میں اس نصاب کو جگہ دی، توفیق اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو ماننے والے اپنے دل میں قرآن کو جگہ دیتے ہیں اور قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، اور اس امت میں لاکھوں نہیں کروڑوں بے شمار حفاظ قرآن موجود ہیں، جنہیں بسم اللہ سے والناس تک قرآن کریم موجود ہے، محفوظ ہے، یاد ہے، اور الحمدللہ ان میں لاکھوں ایسے ہیں جو ایک مجلس میں بیٹھیں بسم اللہ سے لے کر والناس تک سنا دیں، لاکھوں ایسے موجود ہیں بغیر کسی مبالغے کے۔ اور جو اس نصاب کو نہیں چاہتے، اور ان کو نہیں چاہتے جو اس نصاب سے تیار ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم کے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے متعلقین کو یاد کرواتے ہیں، نہ یاد کرنے دیتے ہیں، نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں مٹ جائے، لیکن ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
وهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. سورة الفاتحة میں ہدایت طلب کی تھی بندوں نے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر. اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. وضاحت یہ بھی فرما دی گئی کہ ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ جو لیں گے وہ متقین، یعنی ڈرنے والے، جن کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اللہ کی رضا والی چیزیں معلوم کر کے اپنائیں گے اور اللہ کی ناراضگی والی چیزیں معلوم کر کے ان سے اجتناب کریں گے. لیکن جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ اس بنا پر جب متقین کا ترجمہ ڈرنے والے کیا، اور متقین کا اگر ترجمہ پرہیزگار کرتے ہیں تو پھر یہ بیان تعظیم کے لیے ہوگا کہ آپ نے ہدایت مانگی ہے تو لیجئے، یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس نے متقین بنائے ہیں. دیکھو ایسے 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 پرہیزگار بنا دیے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جن کی یہ صفات ہیں. ایسے کامیاب لوگ، کامیاب افراد وہ اسی کتاب ہدایت کے ذریعے بنے ہیں. تو لیجئے یہ عظیم کتاب ہدایت حاضر ہے. اس کتاب ہدایت قرآن کریم کی نسبت سے لوگ
3 طرح کے ہوئے. جنہوں نے فائدہ لیا دل اور زبان سے مانا قبول کیا وہ ہو گئے متقین. دل سے زبان سے جوارح سے ہر طرح جنہوں نے تسلیم کیا. ذہن میں رہے کہ تقوی ایمان ہے. التقوی ہونا تقوی ایمان ہے. ادنا درجہ تقوی کا ایمان ہے. جو تقوی کا معنی ہے بچنا، اللہ سے ڈرنا، یا وہ اچھی صفات جو جنت میں لے جانے والی ہیں انہیں اپنانا. تو اس کا پہلا درجہ بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. آگے جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اس کا اثر بھی بڑھتا جائے گا. صرف دل میں ہے اور اس کی تصدیق لسانی ہے، اقرار لسانی ہے، تصدیق قلبی ہے، تو اس کا نام ایمان ہے. پھر جوارے پر بھی آ جاتا ہے. ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ تقوی کی بنیاد ایمان ہے، لیکن ہر مومن کو متقی کہا نہیں جاتا. تقوی کی بنیاد ایمان ہے لیکن ہر مومن کو متقی کہا نہیں جاتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان یہ ایمان ہے. اس کے باوجود کئی روایات میں ایمان کی نفی، جس کو آپ نفی کمال پہ محمول کرتے ہیں، یہ بھی کامل مومن نہیں. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حالانکہ بنیادی ایمان تو اس میں موجود ہے. وین زنا وین سرق والی روایت ظاہر ہے. اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ مال کی، دولت کی بنیاد ہے کرنسی. ہمارے پاکستان میں 1 روپیہ یہ دولت کی بنیاد ہے. جس کے پاس 100 ہے تو 100 روپیہ ہے، 1000 ہے تو 1000 روپیہ ہے، لاکھ ہے تو لاکھ روپیہ ہے، کروڑ ہے تو کروڑ روپیہ ہے، ارب خرب ہے تب بھی ارب خرب روپیہ ہے. تو دولت کی بنیاد کیا ہوئی؟ 1 روپیہ. اب روپیہ جو ہے یہ دولت کی بنیاد ہے. جس کے پاس 1 روپیہ ہے تو دولت کی بنیاد تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو دولت مند کوئی نہیں کہتا. یا کہتا ہے کوئی؟ دولت مند آدمی ہے، اس کے پاس 1 روپیہ ہے، کہے گا کوئی؟ نہیں. چند روپے ہوں تب بھی کوئی نہیں کہتا. دولت مند تب کہیں گے جب وافر مقدار میں اس کے پاس اتنے روپے ہوں کہ ان کے اثرات محسوس کرے دیکھنے والا، اور عام لوگوں کے پاس جتنے ہوتے ہیں اس کے پاس ان سے زیادہ ہوں. نسبتاً عام لوگوں کے پاس جتنے ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوں، پھر کہیں گے بھئی یہ دولت مند ہے. تو ایسے ہی بنیادی طور پہ شرک سے بچا تو بچنا تو اس میں ہے،
اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر وہ کفر نہیں کرتا تو ڈرنا تو اس میں ہے بنیادی طور پہ کسی نہ کسی درجے میں. اور اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا ہے، عقائد اسلامیہ کو، ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ چیزیں جو جالب ہیں منفعت کی، جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، تقوی کی، وہ چیزیں بنیادی طور پر تو اس میں ہیں. تو ایک درجے میں متقی یہ ہے، تقوی اس میں ہے، لیکن اس کو متقی کہا نہیں جائے گا. جس طرح جس کے پاس 1 روپیہ ہے اس کو دولت مند کہا نہیں جائے گا، لیکن مطلقاً نفی تو نہیں ہے کہ اس کے پاس بالکل نہ ہو، سالبہ کلیا ہو. جب کہا جائے گا دولت مند، اس کی وہ اوصاف بیان کی جائیں گے تو پھر اس وقت وہی ہوں گی جو زیادہ دولت والوں کی ہوتی ہیں. اس لیے جب متقی فرمایا گیا ہے تو اس کی صفات وہ بیان کی گئی ہیں جو زیادہ ایمان والوں کی ہیں. تو 3 طبقے ہو گئے اس کتاب ہدایت کی نسبت سے لوگ. متقی وہ جو ماننے والے ہیں، ان کے کئی درجات ہیں. کم از کم درجہ ضروریات دین کو ماننے والا ہے جو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے ہی جائے، اور کامل درجہ وہ ہے جس کو ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال یعنی ایمان کی تاثیر بھی نصیب ہے جوارح پر. دیکھنے میں ہی صاف محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ایمان کی دولت اس کے پاس زبردست موجود ہے. وہ ظاہری طور پر بھی پابند ہے، دل میں بھی پابند ہے. اور واقعی اس میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. دیکھیں، ایمان، اسلام چیزیں وہی ہیں. اسلام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری جسم سے شروع ہو کر دل تک جاتا ہے، اور ایمان دل سے شروع ہو کر ظاہر تک آتا ہے. اس کی آسان مثال یوں سمجھیں، یہ آپ کے سامنے گزر رہا ہے پیرگوٹ روڈ. یہاں سے چلتا ہے، اس کا نام پیرگوٹ روڈ ہے، لیکن ہے تب جب یہ پیرگوٹ پہنچے. اگر نہ پہنچتا ہو تو یہ پیرگوٹ روڈ یہیں سے نام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. اور وہاں پیرگوٹ سے یہ چلتا ہے، اس کا نام خیرپور روڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں سے یہ روڈ چلتا ہے سکھر روڈ، سکھر سے یہی چلتا ہے خیرپور روڈ. لیکن ہے تب نہ جب یہاں سے چل کر سکھر پہنچے اور سکھر سے چل کر خیرپور پہنچے. لیکن اگر یہاں سے چل کے آگے بند ہو جائے تو کہیں گے بھئی یہ یہاں سے تو سکھر روڈ تھا، اب تو نہیں ہے. اس امید پر ہم کہہ رہے تھے کہ اس وقت پہنچتا تھا، اب ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا، جہاں تک جائے گا وہیں تک کہا جائے گا. تو اسلام بھی معتبر تب ہے جب ایمان تک پہنچے، یعنی ظاہری اعمال بھی معتبر تب ہیں جب ایمان تک، دل والی کیفیت تصدیق تک پہنچے. اور دل والی تصدیق جو ہے وہ بھی معتبر کامل تب تک ہے، تب ہے جب آخر باہر تک پہنچے. باہر تک پہنچنے کے بھی کئی نمونے ہیں. کم از کم اتنا تو پہنچے کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرے.
کم از کم اتنا تو پہنچے کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرے، کم از کم اتنا تو پہنچے کہ بیت اللہ کے سوا کسی کا طواف نہ کرے، کم از کم اتنا تو پہنچے کہ زنار نہ باندھے۔ کیونکہ کچھ اعمال بھی وہ ہیں جو کفار کا خاصہ ہیں، ان اعمال کے ذریعے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بت کا سجدہ کرنے سے، زنار باندھنے سے۔ تو روڈ اگرچہ ٹوٹ پھوٹ کر ہی صحیح، لیکن وہاں تک پہنچے تو صحیح، تبھی منسوب ہوگا کہ یہ وہاں کا روڈ ہے۔ تو یہ روڈ ایک ہی ہے، یہاں سے وہاں تک پہنچتا ہے، یہاں اس کا نام سکر روڈ ہے، وہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے، وہاں اس کا نام خیرپور روڈ ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کر ہی صحیح، لیکن پہنچے تو صحیح، کسی نہ کسی درجے میں تو پہنچے۔ تو بہرحال ایک طبقہ ہوا جو مانتا ہے، یہ مومن، مسلم، اور ان کا کامل نام ہے متقین۔ اور دوسرا درجہ ہے نہ ماننے والوں کا۔ دوسرا درجہ ہے نہ ماننے والوں کا، قبول نہ کرنے والوں کا۔ ایک درجہ ہوا قبول کرنے والوں کا، اور ایک درجہ ہوا قبول نہ کرنے والوں کا۔ قبول نہ کرنے والے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کافر۔ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کافر۔ کفر کا معنی ہے چھپانا، کفر کا اصلی معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو کافر بھی کیونکہ حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ مومن یا لفظ کافر جب بھی استعمال ہوتے ہیں تو شہرت کی وجہ سے عام اعتبار کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ مومن سے مراد ہے مومن باللہ، اور کافر سے مراد ہے کافر باللہ، یا مومن بالحق کافر بالحق۔ یہ ان کے پیچھے صلہ محذوف ہوتا ہے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے ہر ایک کو پتہ ہے، اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کہیں کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہاں وضاحت کر دی جاتی ہے۔ جیسے ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہاں وضاحت ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ یہاں وضاحت ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 میں ہے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ،
اولئک هم الخاسرون. اب یہاں دیکھیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ. آمنوا بالباطل، وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. یا سورہ نساء میں یؤمنون بالجبت والطاغوت. یا آیت الکرسی کے بعد تیسرے پارے میں ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو کافر بالطاغوت تو عین مومن ہے، کفر بالطاغوت تو عین ایمان ہے، اور ایمان بالطاغوت تو عین کفر ہے. بہرحال یہ عموماً لفظ مومن استعمال ہو تو وہاں مومن بالحق مومن باللہ مراد ہے، اور لفظ کافر استعمال ہو تو کافر بالحق کافر باللہ مراد ہے. یہاں وہی ہے کہ جو لوگ اس کتاب ہدایت کو نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کافر جن کا کفر ظاہر ہے، نہیں مانتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے، ان کا کفر چار قسموں پر ہے. کفر کی کتنی قسمیں بھائی؟ کفر انکار، نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو، نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو، یہ کفر ہے لیکن عدم علم کی بنیاد پر، پتہ ہی نہیں اسے. نہ دل سے جانے نہ زبان سے مانے. اور ایک ہے کفر جحود. کفر جحود کہ دل سے جانے زبان سے نہ مانے. کفر جحود جیسے ہے کفر الیہود. نشانیاں دیکھی ہیں